دانشنامہ میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی کشمکش کی بات کرنے والے ہیں جس سے ہم سب گزرتے ہیں، یعنی سوچنے اور کچھ کرنے کے بیچ کی جنگ۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ گھنٹوں پروڈکٹیوٹی پر کتابیں پڑھیں، ویڈیوز دیکھیں اور پھر محسوس ہو کہ بھائی ہم تو وہیں کے وہیں کھڑے ہیں؟ تو چلیں ایک سیدھا اور شاید تھوڑا چبھتا ہوا سوال کرتے ہیں۔ کیا یہ جو ہم پروڈکٹیوٹی کے بارے میں اتنا کچھ پڑھتے ہیں، یہ کہیں کام ٹالنے کا ایک نیا طریقہ تو نہیں؟ ہاں، یہ بات سن کر تھوڑا برا لگ سکتا ہے، خاص طور پر جب ہم نے سیلف ہیلپ کتابوں پر اپنا وقت اور پیسہ دونوں لگائے ہوں اور نتیجہ کچھ بھی نہیں۔ اور یہی چیز ہمیں ہمارے آج کے مرکزی موضوع پر لے آتی ہے، پروڈکٹیوٹی پیراڈاکس، یعنی پیداواریت کا تضاد۔ یہ ایک عجیب مسئلہ ہے نا، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو سیکھنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ بہتر بننے کی کوشش ہی آگے بڑھنے کے راستے میں سب سے بڑی دیوار بن جاتی ہے۔ اور یقین جانیں، یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے، یہ ایک حقیقی آن لائن گفتگو سے لی گئی بات ہے۔ ایک ریڈٹ یوزر نے اس سے کیا خوبصورتی سے بیان کیا: پروڈکٹیوٹی پروکراسٹینیشن، مطلب کام ٹالنے کے لیے پروڈکٹیوٹی کا سہارا لینا۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے ہم تیاری کے ایک ناختم ہونے والے چکر میں پھنس جائیں، تیاری تیاری اور بس تیاری، لیکن اصل کام وہ کبھی شروع ہی نہیں ہو پاتا۔ اچھا، تو یہ تضاد کام کیسے کرتا ہے؟ دیکھیں، ہم کرتے کیا ہیں کہ خود کو بہتر بنانے کے لیے ٹپس، ٹرکس اور حکمت عملیوں کا ایک امبار لگا دیتے ہیں، لیکن پھر ہوتا یہ ہے کہ معلومات جمع کرنا ہی ہمارا اصل کام بن جاتا ہے۔ یہ کام سے بچنے کا ایک بہت ہی، آپ کہہ لیں کہ ہوشیار طریقہ ہے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو تسلی دیتے رہتے ہیں کہ ارے ہم تو تیاری کر رہے ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اس جال سے نکلا کیسے جائے؟ جواب دوستو کسی اور کتاب میں نہیں ہے، جواب ہمارے اپنے اندر ہے۔ تبدیلی کی شروعات ہمیشہ خود کو جاننے سے ہوتی ہے۔ تو آئیے اسی بنیاد کو کھوجتے ہیں، اپنے آپ کو جانیں۔ یہ جو پرانی کہاوت ہے نا، یہ اس پورے سفر کا فلسفیانہ مرکز ہے۔ کوئی بھی نیا پروڈکٹیوٹی سسٹم اپنانے سے پہلے ہمیں پہلے خود کو سمجھنا ہوگا، ہماری طاقت کیا ہے، ہماری کمزوریاں کیا ہیں، اور سب سے اہم، ہمارا وقت آخر جاتا کہاں ہے۔ خود سے دوستی کرنا یہی پہلا اور سب سے ضروری قدم ہے۔ اور دیکھیں، ڈیریس فروخ کا یہ فریم ورک اس بات کو بہت ہی شاندار طریقے سے سمجھاتا ہے۔ ایک پروڈکٹیو زندگی کی تعمیر بالکل ایک عمارت بنانے جیسی ہے۔ اس کی شروعات کسی ایپ یا ٹرک سے نہیں ہوتی، نہیں، اس کی شروعات ہوتی ہے بنیاد سے۔ اور وہ بنیاد کیا ہے؟ ہمارا دماغ، یعنی ہماری سوچ، اور ہمارا جسم، یعنی ہماری توانائی۔ اگر یہی بنیاد کمزور ہو تو پھر پوری عمارت کا گرنا تو طے ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ بنیاد بنائی کیسے جائے؟ چلیں کچھ عملی قدم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی زندگی کے سفر پر تھوڑا غور کریں، آج ہم جہاں ہیں وہاں کیسے پہنچے۔ دوسرا، ایک ایکٹیویٹی لاگ بنائیں۔ یقین کریں یہ دیکھ کر آنکھیں کھل جائیں گی کہ ہمارا وقت اصل میں جاتا کہاں ہے۔ اور سب سے اہم بات، اپنی اندرونی طاقت کو پہچانیں۔ آپ نے پہلے بھی مشکل وقت کا سامنا کیا ہے اور وہ ہمت آج بھی آپ کے اندر موجود ہے۔ اچھا، تو جب ہم خود کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہمیں سوچنے اور کرنے کے درمیان ایک توازن لانے کے لیے ایک عملی ٹول کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہیں پر سوچنے کا 20-80 اصول ہماری مدد کرتا ہے۔ اس اصول کو سمجھنے کے لیے دو بالکل مختلف مثالیں دیکھتے ہیں۔ ایک طرف ہیں وارن بفٹ، جنہیں ہم دی تھنکر کہہ سکتے ہیں۔ وہ اپنا تقریباً 80% وقت صرف پڑھنے اور سوچنے میں گزارتے ہیں، اور پھر کچھ بہت بڑے فیصلہ کن ایکشن لیتے ہیں۔ اور دوسری طرف تھے آئزک اسیموو، دی ڈوئر۔ وہ اپنا تقریباً سارا وقت صرف کام کرنے میں لگاتے تھے، اور انہوں نے ایک کے بعد ایک کتاب لکھ ڈالی۔ تو اس سے ہم نے کیا سیکھا؟ سبق یہ نہیں ہے کہ ایک طریقہ دوسرے سے بہتر ہے، نہیں، اصل سبق یہ ہے کہ بفٹ ہو یا ایسیموو، دونوں ہی اپنے فیصلوں میں بہت پکے تھے۔ بفٹ مہینوں سوچتے ہیں، لیکن جب وہ کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو پوری طاقت سے۔ ایسیموو نے ہر روز لکھنے کا فیصلہ کیا اور وہ اس پر ڈٹے رہے۔ تو اصل طاقت اس تناسب میں نہیں، بلکہ سوچ کے بعد فیصلہ کن انداز میں عمل کرنے میں ہے۔ اور یہی بات ہمیں اس اصول پر لاتی ہے جو ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کے لیے بہترین کام کرتا ہے، 20/80۔ تو یہ 20-80 اصول آخر ہے کیا؟ دیکھیں، ہم میں سے زیادہ تر لوگ نہ تو وارن بفٹ ہیں اور نہ ہی آئزک اسیموو۔ تو ہمارے لیے بہترین توازن یہ ہے: اپنا 20% وقت گہری، اچھی کوالٹی کی سوچ، پلاننگ اور اسٹریٹجی بنانے میں لگائیں، اور باقی 80% وقت
وہ اس سوچ کی بنیاد پر فیصلہ کن انداز میں ایکشن لینے پر خرچ کرے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمارے پاس بنیاد بھی ہے یعنی خود کو جاننا، اور ایک ٹول بھی ہے یعنی 2080 کا اصول۔ تو آئیے اب ان دونوں کو جوڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سوچ کو عمل میں بدلا کیسے جائے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ اس پوری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ اصل میں یہ سوچ بمقابلہ عمل کی کوئی جنگ ہے ہی نہیں۔ ایک کامیاب زندگی ان دونوں کے درمیان ایک خوبصورت تال میل کا نام ہے۔ آپ کی گہری سوچ آپ کے عمل کو صحیح راستہ دکھاتی ہے، اور پھر آپ کے عمل کے جو نتائج نکلتے ہیں وہ آپ کی اگلی سوچ کو اور بہتر بناتے ہیں۔ یہ ایک مسلسل چلنے والا، خود کو بہتر بنانے والا سائیکل ہے۔ یہ بات بہت گہری ہے، کیونکہ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمیں اپنی توجہ کہاں رکھنی ہے۔ دیکھیں، ہم ہمیشہ نتائج کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ قسمت، حالات، دوسرے لوگ، بہت سی چیزیں اپنا کردار ادا کرتی ہیں، لیکن ایک چیز ہے جو ہمیشہ ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہے، اور وہ چیز یہ ہے: اپنی ساری توانائی ان چیزوں پر لگائیں جن پر آپ کا اختیار ہے، یعنی آپ کی سوچ کا معیار اور آپ کے ایکشنز کا فیصلہ کن ہونا۔ جب آپ اپنے عمل پر فوکس کرتے ہیں نا، تو نتائج خود بخود بہتر ہونے لگتے ہیں۔ یہی وہ طریقہ ہے جس سے آپ ہر حال میں خود کو بااختیار محسوس کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو اس ایک آخری سوال کے ساتھ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس معلومات کو صرف ایک اور چیز مت بننے دیں جو آپ نے سنی اور بھلا دی۔ اس گفتگو کے بعد آپ کا پہلا فیصلہ کن قدم کیا ہوگا، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو؟ وہ ایک ایکشن کیا ہے جو آپ آج لیں گے؟ اگر آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں جن کی زندگی میں اس سے بہتری آ سکتی ہے۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔